میرے چھوٹے چچا سے سب گاؤں والے ڈرتے تھے، کیونکہ گاؤں کی عورتیں تو کیا، مرد بھی انہیں کالا نانگ کہتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا سب لوگوں کو چچا کو کالا نانگ کہتے سنا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ تک معلوم نہ تھا کہ نانگ ہوتا کیا ہے، لیکن چونکہ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے اور گاؤں کے کھیت کھلیانوں میں سانپ اکثر ہوتے تھے، اس لیے ایک بار جب میری عمر 12 سال کی تھی، میں اسکول سے گھر آتے ہوئے کھیتوں کے بیچوں سے گزر رہی تھی۔ میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ تھیں، ہم باتوں میں مصروف تھیں جب میری دوست نجمہ نے کالا نانگ کی رٹ لگاتے ہوئے ہانک لگائی تھی۔ اس کی نظریں کھیتوں کے دائیں جانب تھی۔ جب ہم سب نے نجمہ کی نظروں کی تعقب کیا تو ہماری جان ہی نکل گئی۔ میں نے پہلی بار وہاں سیاہ رنگ کا سانپ دیکھا۔ ہم سب لڑکیوں کی تو جان پر جان آ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے الٹے قدم پیچھے کی جانب دوڑ لگا دی۔ ہم سب سہیلیاں کی سانس ہمارے سینے میں تھم گئی تھی۔ ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور بھاگنے لگی۔ اتنا تیز بھاگی کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ واپس اسکول پہنچ کر ہی ہمارے قدم رک گئے تھے، لیکن جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سانپ کہیں نہیں تھا۔ ہم سب کے ہاتھ اپنے سینوں پر تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اسے کالا نانگ کہتے ہیں۔ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں کھیتوں سے گزری تھی تاکہ بیچوں بیچ راستے طے کر کے جلد گھر پہنچ جائیں، لیکن کیا معلوم تھا کہ وہاں کا نانگ دیکھنے کو مل جائے گا۔ مگر اس دن کے بعد سے تو ہم نے توبہ کر لی اور کچی سڑک سے ہی گھر جانے کی ترجیح دی۔ یہ بات جب میں نے گھر پر امی کو بتائی کہ ہمارے پیچھے کالا نانگ لگ گیا تھا، اس وقت چچا بھی وہیں دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ سن کر ان کا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ کہنے لگی، کیوں، تم کھیتوں کے راستے سے آئی ہو؟ میں نے کہا، مجھے کیا پتا کہ وہاں سانپ ہوگا۔ میرے چچا پریشان ہو گئے تھے، کھانا وہیں چھوڑا اور گھر سے باہر نکل گئے، ورنہ گاؤں اور کھیتوں میں سانپوں کا آ جانا کوئی نئی بات تو نہ تھی۔ میں نے جب اپنی چچی کی طرف دیکھا تو ان کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی کہ چچی کیوں اتنی پریشان کھڑی ہیں۔ میری اماں مجھے ڈانٹنے لگی کہ کیا ضرورت تھی اپنے چچا کے سامنے یہ سب کہنے کی۔ مجھے اماں کی یہ بات سمجھ نہ آئی۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی تھی۔ شام کو چچا واپس آئے تو بہت نڈھال سے تھے۔ ان کے کپڑوں پر مٹی سے بھرے ہوئے تھے، آتے ہی چارپائی پر گر گئے تھے۔ میری چچی منہ میں بڑبڑانے لگی، کہنے لگی، چڑھ گیا ہوگا اب تمہیں بخار، نہ ہی تم باز آؤ گے نہ ہی میری جان سکون میں آئے گی، اب زندگی تو تم میری مشکل میں ہی ڈالو گے، اسی سانپ کو مار کر آ رہے ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ چچا کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں یہ سوچنے لگی تھی کہ بھلا بخار سے چچی کی زندگی کیسے مشکل میں جا سکتی ہے، اور چچا تو دوپہر کو تو بالکل ٹھیک ٹھاک باہر گئے تھے۔ ایک سانپ کو مار کر وہ بیمار کیسے ہو سکتے تھے بھلا؟ اگلے روز دوپہر کو ہمارے گھر چوڑیوں والی آئی۔ میری ماں کو کانچ کی چوڑیاں بہت پسند تھی۔ انہوں نے بہت ساری چوڑیاں اپنے لیے خریدی۔ اسی صنع میں میری چچی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کے چہرے پر سارے زمانے کی بیزاری چھائی ہوئی تھی، آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی۔ امی نے چچی سے کہا، زلیخا چوڑیاں خرید لے۔ اماں نے چچی سے کہا تو چچی سر ہلانے لگی۔ جانے بھی دو بھابھی، اس کالے نانگ کا اصل روپ صرف میں جانتی ہوں۔ میرے دل میں اب ایسے کوئی ارمان نہیں رہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے صحن میں بنے غسل خانے میں چلی گئی۔ ہمارے گاؤں کے گھروں میں غسل خانے کمروں سے باہر ہی بنے ہوئے تھے۔ امی نے چچی کی طرف الٹا ہاتھ مارتے ہوئے منہ میں بڑبڑا دی، نا شکری عورت اتنا تو خیال رکھتا ہے، یہ ہے کہ کسی بات پر راضی ہی نہیں ہوتی۔ میری چچی گھر میں سب کے ساتھ اچھا رویہ ہی رکھتی تھی، سوائے چچا کے۔ ہمارے دادا دادی انتقال کر چکے تھے۔ میرے ابا اور چچا دین 2 بھائی تھے، اس لیے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ چچا کی شادی کو چند سال ہوئے تھے، لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ چچی کہتی کہ یہ کالا نانگ ہے، اپنے بچوں کو بھی کھا جائے گا، اچھا ہے کہ یہ بے اولاد ہی رہے۔ میں نہیں جانتی کہ میری چچی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، وہ کیوں چچا سے اتنا خار کھاتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اپنے چچا سے بہت پیار تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی، اس لیے چچا بنسبت باقی بھائیوں کی نسبت مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ لیکن جب بھی چچا مجھے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے تو میری والدہ اور چچی کی رنگت اڑنے لگ جاتی۔ امی بار بار مجھے یہ سمجھاتی کہ تم چچا سے ذرا فاصلے کر۔ پھر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، فاصلہ خود بخود ہی بڑھتا گیا۔ میری عمر اب 16 برس کی ہو گئی تھی۔ چچا اور ابا کے بیچ بٹوارا ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر کے بیچ بھی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔
زمینیں بھی الگ ہو چکی تھی، لیکن چچا چچی سے میری محبت اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اب بھی قائم دائم تھا۔ یہ بٹوارا بھی بڑی محبت اور باہمی رضامندی سے ہوا تھا۔ اب میں بہت سی باتوں کو سوچنے لگی تھی۔ پہلے میں نے ان باتوں کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دی تھی جسے اب دینے لگی تھی۔ لوگ اب بھی میرے چچا کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ عورتیں جب چچا کو گھر پر دیکھتی تو چچی کے گھر سے واپس لوٹ جاتی۔ میں اب اس بارے میں سوچنے لگ گئی تھی کہ آخر لوگ میرے چچا کو کالا ناں کیوں کہتے تھے اور چچا سے خوف کیوں کھاتے تھے۔ میرے چچا دیکھتے میں گورے چٹے گبرو جوان تھے، بات بھی بڑے پیار سے کرتے تھے۔ میں نے آج تک انہیں کسی سے لڑتے جھگڑتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، ایک بات میرے چچا میں ضرور تھی، ان کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی تھی اور وہ اپنی آنکھ کی کالی پتلیاں بڑی تیزی سے گھماتے رہتے، جو کہ کسی عام انسان کے باس کی بات نہیں تھی۔ اول تو میرے چچا کا بہت کم کسی پر غصہ آتا تھا، لیکن جب آتا تو اس وقت تو میری چچی بھی کام کر رہ جاتی، ورنہ تو ہر وقت وہ چچا کو کوسنے ہی رہتی تھی۔ 10ویں پاس کی تو اماں نے پڑھائی چھڑوا دی۔ سلائی سیکھنے کے لیے مجھے ایک عورت کے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک دن ابا نے چچے سے کہا کہ تیرے کھیتوں میں تو سانپ بچھو قدم بھی نہیں رکھتے، تو خود جو کالا نانگ ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین بھی نکل گئی تھی اور میں کان لگا کر باتیں سننے لگی۔ آخر یہ کیسی بات ہوئی تھی؟ ابا نے بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ سانپ بچھو سب کے کھیتوں میں ہی نظر آ جایا کرتے تھے، اور سانپ بچھو بے زبان اور عقل خر سے بیگانے جانور کو بھلا کیا پتا کہ کس کی زمین پر جانا ہے اور کس کی زمین پر نہیں جانا؟ پھر چچا کی زمین پر کیوں نہیں جاتے تھے؟ رات دیر تک میں پہلے تو اسی بات کو سلجھانے کی کوشش کرتی رہی، پھر مجھے لگا ہو سکتا ہے ابا مذاق کر رہی ہوں، لیکن مجھے بچپن کی بھی ایسی بہت سی باتیں یاد آنے لگی تھی جو بچپن میں نے سنی تھی لیکن غور نہیں کیا تھا۔ جب امی نے میرے چچا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا تھا تو گاؤں کا کوئی بھی فرد اپنی بیٹی میرے چچے کو دینے کو تیار نہ تھا۔ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں سانپ ہے۔ میرے چچا کافی دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ میری چچی زلیخا دوسرے گاؤں سے تھی۔ چچا کی اس بات سے نا واقف تھی کہ وہ اس گاؤں میں کس نام سے مشہور تھے، لیکن جب شادی ہو کر ہمارے گھر آئی اگلے صبح بہت رو رہی تھی۔ میری والدہ سے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھ سے سچ چھپایا۔ ایک دن میں نے اپنی آستانی سے پوچھ لیا کہ آخر گاؤں والے میرے چچا سے اتنا خوف کیوں کھاتے ہیں۔ میری بات سن کر آستانی نے مجھے بڑے تعجب سے دیکھا۔ کہنے لگی کہ کیوں، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا، ایسے بھی کیا بات ہے جو مجھے آپ بتا نہیں سکتی؟ مجھے واقعی کچھ نہیں پتا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ کہنے لگی، اپنی ماں سے پوچھ لینا کہ کیسا ہے تیرا چچا۔ میری آستانی نے بھی غصے سے یہ بات کہی۔ میں بڑے بجھے دل سے واپس آ گئی تھی۔ آتے ہی میں نے اپنا سلائی کا بیگ ایک طرف رکھا اور امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر امی سے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتائیں کہ چچا کو کالا نانگ کیوں کہتے ہیں۔ میری بات سن کر میری امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، آج کون سا بھوت سوار ہے جو آتے ہی الٹے سوال کر رہی ہے؟ میں نے انہیں آستانے کی ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی، دفع کر ایسے لوگوں کو، ویسے بھی میں نے تیرا رشتہ کون سا ایسے گاؤں میں کرنا ہے؟ تیری بات میں نے بچپن سے اپنے بھائی کی گھر پکی کر دی تھی۔ میں نے کہا، بات میرے رشتے کی نہیں ہے، مجھے یہ راز جاننا ہے کیونکہ سب لوگ چچا کو کالا نانگ کہتے ہیں۔ میری والدہ پہلے تو مجھے غصے سے گھورتی رہی، پھر سخت لہجے سے کہنے لگی کہ خبردار، جو یہ سوال تو نے مجھ سے دوبارہ کیا تو چل ہانڈی چڑھا کر جا۔ رات کو گھر چچا آئے تو کہنے لگے، رانی چائے بنا دی، آج سر میں بہت درد ہے۔ میں نے چائے بالکل غیب دماغی سے بنائی تھی، بار بار چچا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میری ماں مجھے نہیں، میرے بھائیوں کو بھی چچا سے دور رکھتی تھی، کہتی تھی چچا کے قریب مت جایا کرو۔ میرا ذہن اس وقت بہت الجھا ہوا تھا۔ میں نے چائے کی پیالی چچا کو دے دی۔ انہوں نے ایک گھونٹ بھرا تو برا سا منہ بنا کر کہنے لگے، رانی پتر، تو نے چینی نہیں ڈالی تھی؟ میں نے کہا، چچا جی ڈالی تو ہے، لئیے دکھائیے مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً سے چچا کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لے لی اور منہ کو لگانے لگی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ چائے میں چینی ڈالی ہے کہ نہیں۔ جب میرے ابا نے میرے ہاتھ کو بری طرح سے پرے جھٹک دیا، کاپ دور جا گرا اور چائے میرے ہاتھ پر چھلک گئی۔ میرا ہاتھ جل گیا تھا اور ابا غصے سے مجھے کھا جانے کے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ میں رونے لگی
اماں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ ابا کہنے لگے چل دفع ہو یہاں سے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ابا نے میرے ساتھ یہ کیا کیا تھا۔ ایک تو میرے ہاتھ کو جھٹک کر چائے میرے ہاتھ پر گرا دی اور مجھے ہی ڈانٹ رہے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچا ابا کو سمجھانے لگے کہ بچی ہے، اس سے کیا خبر، بھائی صاحب رانی کو یوں نہ ڈانٹا کرو، مجھے برا لگتا ہے، وہ تو بچی ہے، غلطی میری تھی، یہ کہہ کر چچا چلے گئے۔ مجھے اب بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غلطی کیا تھی۔ میں رات دیر تک روتی رہی۔ اگلے روز میں چچی کے گھر چلی گئی۔ بس ایک دیوار کا ہی تو فاصلہ تھا، اس پر میں پکا ارادہ کر کے گئی تھی کہ آخر چچا کو سب کالا نانگ کیوں کہتے ہیں۔ میں نے چچی کو اپنی آستانے کی ساری بات بھی روتے ہوئے بتائی، ابا کی رات والی بات بھی بتا دی تھی، اپنا جلا ہاتھ بھی دکھایا تھا۔ چچی چپ چاپ میرے ساری باتیں سنتی رہی، پھر کہنے لگی آج کی رات یہاں رک جا، میں دروازے کھول کر سوں گی، تم دیکھ لینا۔ میں رات چچی کے گھر پر ہی رک گئی۔ رات چچی نے کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ جب میں نے چھپ کر جھانک کر دیکھا تو میرے ہی ہوش اڑ گئے۔ کالا نانگ۔ چچی نے کمرے میں جانے سے پہلے شیشے کے جگ میں دودھ ڈالا اور مجھ سے کہنے لگی تیرے چچا پھیکا دودھ نہیں پیتا، نہ ہی پھیکی چائے، اور یہ دودھ پھیکا ہے۔ رات 1 بجے کمرے میں جھانک کر دیکھ لینا، تمہارے ہی ہوش اڑ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ چچی سو چکی تھی اور چچا نماز پڑھ رہے تھے۔ 1 بجے تک جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد 1 بجے اٹھے اور دودھ کا جگ منہ کو لگایا، لیکن اگلے ہی لمحے دودھ پھیکا ہونے کی وجہ سے اسی دودھ کے جگ میں ذرا سا تھوک دیا۔ یہ ایک بے اختیاری سا عمل تھا، لیکن دودھ کی رنگت نیلی ہو چکی تھی، جیسے اس دودھ میں زہر ڈال دیا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس آ گئی۔ اگلے روز مجھے چچی نے بتایا کہ تمہارے چچا بچپن میں بہت بیمار تھے، یہاں تک کہ کوئی مرنے کے قریب تھے۔ ان کا علاج ایک حکیم نے سام کے زہر سے کیا تھا، کیونکہ اس بیماری کا واحد علاج ہی سام کا زہر تھا۔ لیکن سام کے زہر کی دوا کی بہت کم مقدار تمہاری دادی تمہارے چچا کو دینی تھی۔ ایک بار تمہاری دادی گھر نہیں تھی، تمہارے چچا کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، اس نے اس دوا کی شیشی کو منہ لگا کر پی لیا۔ اسی طرح جب بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی وہ شیشی کو منہ لگا کر پی لیتا۔ تمہارے چچا کے اندر زہر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور وہ اس زہر کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ ایک بار گلی میں کھیلتے ہوئے تمہارے چچا کی کسی بچے سے لڑائی ہو گئی تھی۔ تمہارے چچا نے اسے ڈانٹ کانٹ دیے۔ وہ لڑکا اس وقت تڑپنے لگا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں ہی وہ مر گیا تھا۔ بہت شور شرابہ ہوا۔ جب یہ بات اس حکیم تک پہنچی تو اس نے بتایا کہ وجود میں زہر بھر چکا ہے، یہ جسے بھی کاٹے گا وہ مر جائے گا، جو شخص بھی اس کا جھوٹا کھائے گا وہ بھی مر جائے گا۔ اس لیے سب گاؤں والے تمہارے چچا سے بھی بہت ڈرتے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں جاتا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، مجھ سے تمہارے چچا نے بس اس لیے شادی کی کہ مجھے سہارا دینے والا کوئی نہ تھا، لیکن شادی کی رات ہی کہہ دیا کہ وہ مجھے میرا حق نہیں دے سکتے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ صرف مجھے سہارا دینے کے لیے بیاہ کر لائے تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ تمہاری ماں نے تم بہن بھائیوں کو بھی چچا سے دور رکھا کہ کہیں پیار سے وہ تم لوگوں کو غلطی سے کاٹ نہ لے یا اپنا جھوٹا نہ کھلا دے۔ پھر کہنے لگی وہ روز رات کئی گھنٹے نوافل پڑھ کر یہی دعا کرتا ہے کہ اس کے اندر سے اس کا زہر اثر زائل ہو جائے۔ ایک دوسرے حکیم سے علاج بھی کروا رہا ہے، جس نے امید دلائی ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین آپ بتائیے گا کہ ہمارے چچا جلد ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔